وہ رات جو تاریخ کبھی نہیں بھولی، ایک ایسی رات جب زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا اور مکہ کی گلیوں میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا خانہ کعبہ آج مٹ جائے گا؟ ایک طرف ہاتھیوں کا وہ لشکر جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی، دوسری طرف ایک بے سہارا شہر، نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ کوئی بادشاہ، لیکن جس شہر کے اوپر اللہ کی نگاہ ہو اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ کی نگاہ کسی پر پڑتی ہے تو پھر کوئی لشکر، کوئی ہاتھی، کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ یہ کہانی ہے ابراہہ کی، جو غرور لے کر آیا اور راکھ بن کر گیا۔ 5ویں صدی کا عرب۔ یمن پر ایک طاقتور حکمران کا قبضہ تھا جس کا نام تھا ابراہہ۔ ابراہہ صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک مغرور اور ظالم حکمران تھا جو پوری دنیا کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یمن کی حکمرانی اس کے ہاتھ میں تھی، اس کے پاس ایک طاقتور فوج تھی، ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر تھا، اور دل میں ایک خطرناک خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ مکہ کی بجائے اس کے شہر صنعاء کی طرف آئیں۔ اس نے یمن میں ایک عظیم الشان گرجا گھر تعمیر کیا جسے القیس کہا جاتا تھا۔ مقصد صرف ایک تھا، خانہ کعبہ کی اہمیت کو ختم کرنا، لیکن عرب کے لوگوں نے اس گرجا گھر کو مسترد کر دیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، اور پھر ایک دن کسی نے اس گرجا گھر میں بے حرمتی کر دی۔ ابراہہ کا خون کھول اٹھا، اس نے قسم کھائی، میں خانہ کعبہ کو زمین سے ملا دوں گا۔ Commanders, our path to Makkah is set. Swear your oath. And arrive. We march at dawn. ابراہہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی، ہزاروں سپاہی، گھوڑے، اونٹ، اور سب سے آگے ہاتھیوں کی ایک قطار۔ ان میں سب سے بڑا اور طاقتور ہاتھی جس کا نام محمود تھا۔ یہ لشکر جب چلا تو زمین ہلنے لگی، رستے میں جو قبیلہ آیا اس نے سر جھکا دیا، جس نے مزاحمت کی ابراہہ نے اسے تباہ کر دیا۔ عرب کے قبیلے خوف سے کانپ رہے تھے۔ قبیلہ خثعم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابراہہ نے انہیں رون دیا۔ قبیلہ ہیزل نے رہنمائی کی پیشکش کی، ابراہہ نے قبول کر لی، اور لشکر آگے بڑھتا رہا، مکہ قریب آتا رہا۔ جب ابراہہ کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے ایک سردار اسود بن مقصود کو بھیجا۔ اس نے مکہ کے قریب اونٹوں اور کچھ جانوروں پر قبضہ کر لیا۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، مکہ کے سردار اور ایک باوقار شخصیت تھے۔ وہ ابراہہ کے دربار میں گئے۔ ابراہہ نے جب انہیں دیکھا تو ان کی عظمت اور رعب سے اتنا متاثر ہوئے کہ تخت سے اتر کر ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ ابراہہ نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ ابراہہ حیران ہوا، اس نے سوچا کہ یہ شخص خانہ کعبہ کی حفاظت کی بات کرے گا۔ اس نے طنز سے کہا، میں سمجھا تھا آپ اس گھر کے بارے میں بات کریں گے جو میں گرانے آیا ہوں۔ عبد المطلب نے پروقار جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کی بات کرتا ہوں، اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب واپس آئے۔ انہوں نے مکہ والوں کو حکم دیا، پہاڑوں پر چلے جاؤ، شہر کو خالی کر دو۔ مکہ ویران ہو گیا۔ عبد المطلب چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، بندہ اپنی گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنی گھر کی حفاظت کر۔ صبح ہوئی، ابراہہ کا لشکر مکہ کے حدود میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھی محمود روک گیا، اسے مارا گیا، چلانے کی کوشش کی گئی، لوہے کی سلاخیں اور بہت زیادہ ظلم کیا گیا، لیکن وہ ہاتھی مکہ کی طرف ایک قدم نہ بڑھایا۔
جب اسے یمن کی طرف موڑا گیا وہ دوڑنے لگا، شام کی طرف موڑا گیا دوڑنے لگا، لیکن جیسے ہی مکہ کی سمت میں گیا وہ بیٹھ گیا۔ اور پھر آسمان پر کچھ ہلچل ہوئی، سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آتے دکھائی دیے، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ فیل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ وہ کنکریاں جہاں لگتی جسم گل جاتے، لشکر بھاگنے لگا، سپاہی ایک دوسرے کو رونتے ہوئے بھاگے۔ ابراہہ خود بھی اس عذاب سے نہ بچا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ اسے اٹھا کر یمن کی طرف لے جایا گیا، لیکن رستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ وہ لشکر جو ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا ایک ہی گھڑی میں راکھ بن گیا۔ مکہ محفوظ رہا، خانہ کعبہ محفوظ رہا، اور اسی سال، اسی مبارک سال میں اس دنیا میں ایک روشنی آئی، وہ روشنی جو قیامت تک بجھنے والی نہیں۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کی اور پھر اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے تو اللہ اسے اس چیز سے شکست دلاتے ہیں جو اس نے کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ابراہہ کے پاس ہاتھی تھے، اللہ نے ابابیل بھیجے۔ ابراہہ کے پاس لشکر تھا، اللہ نے کنکریاں بھیجی۔ ابراہہ کے پاس غرور تھا، اللہ نے اسے مٹا دیا۔ آج بھی جب کوئی اللہ کی دین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا وہی قانون کام کرتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔